السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رجب سیریز کے تحت ایک بہت ہی زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف جو مسئلہ ہے، جس کی سرسری وضاحت آپ کے سامنے بطور یاد دہانی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی 22ویں تاریخ کو ہمارے بعض بھائی، بعض مسلمان ساتھی، نوجوان، بزرگ، بھائی بہن کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ کنڈا یعنی جس کو ہم گھڑا یا مٹکا کہہ سکتے ہیں، ایک رسم مسلمانوں کے درمیان رائج ہے، اور حقیقت میں اگر ہم اس چیز کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو بات ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے گی کہ دراصل یہ شیعوں اور رافضیوں کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، جسے سنیوں کے بیچ میں بڑی چالاکی اور چابک دستی سے داخل کر دیا گیا ہے، اور جاہل سنیوں نے میرے بھائیوں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس چیز کو اپنا لیا ہے، اور اس پر ان سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ 22 تاریخ کو اگر کنڈے لائے جائیں، مٹکے گھڑے وغیرہ لائے جائیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لا کر کے اس کے اندر کچھ شیرینی یا کچھ ایسے ہی روٹیاں اور پوریاں وغیرہ پکائی جائیں، اور پکانے کے بعد اسے اس مٹکے میں ڈال دیا جائے، اور اس کے اوپر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز کی جائے۔ استغفر اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز کی جائے، یعنی ان کا وسیلہ لیا جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو کنڈا بھرا گیا ہے اور اس کھانے پینے کے سامانوں پر جو امام جعفر صادق کی نیاز کی گئی ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اگر اسے لوگوں کو کھلایا جائے، پلایا جائے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ زندگی سے فقیری کا، محتاجگی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ جائے گی، غربت، فقر، فاقہ، محتاجگی، کلاشی، فاقہ کشی ختم ہو جائے گی، دولت، ثروت اور انسانی زندگی میں وسائل کی فراوانی ہو جائے گی، اور انسان خوشحال زندگی گزارنے لگے گا۔ اس طرح کا عقیدہ بنا لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز شرک ہے، شرک باللہ۔ میرے بھائیوں، غیر اللہ کا وسیلہ لینا، غیر اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا، غیر شرعی وسائل، شرعی وسیلوں کو چھوڑ کر غیر اللہ کا وسیلہ قائم کرنا شرک باللہ، اس کی کوئی گنجائش دین کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بھلا شرک کا جیسا کام کر کے کیسے ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مل سکتی ہیں، کیسے مالداری حاصل ہو سکتی ہے، فراوانی حاصل ہو سکتی ہے، کیسے وہ فقر و محتاجگی سے نکل کر صاحب مال و دولت اور ثروت بن سکتا ہے؟ اس کا کہاں سے امکان ہے؟ کوئی امکان نہیں ہے۔ اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے بھلا ہم کہاں سے زندگی کی خوشیاں پا سکتے ہیں، آخرت کی سرخروئی پا سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلط ہے، اور اس طرح کی لالچ دلا کر کے غیر اللہ کی نیاز اور امام جعفر صادق کا نام، جو آل بیت رسول کے ایک چشم و چراغ مانے جاتے ہیں، ان کا نام لینا اور ان کے حوالے سے بیان کرنا، اور آگے بات آئے گی کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود یہ بات بیان کی تھی، اور انہوں نے خود حکم دیا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ جو لوگ مجھے مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آج 22 تاریخ رجب کی، اور جو لوگ چاہتے ہوں کہ زندگی میں خوشیاں آ جائیں، ان کو چاہیے کہ میرے نام کی نیاز کریں، اور اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، شیرینی اور روٹیاں، پوریاں لائیں، اور ہانڈی میں رکھ کر کے، مٹکے میں رکھ کر کے میرے نام کی نیاز کریں۔ اگر انسان کی، ایسا کرنے والے کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اس کی زندگی سے بدحالی ختم ہو کر کے خوشحالی نہ آئی، تو قیامت کے دن میرا دامن وہ پکڑ سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کئی طرح کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو شرک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام ہے۔
الزام ہے، بھلا وہ کیسے شرک کی دعوت دے سکتے ہیں، بھلا وہ کیسے شرک باللہ کی لوگوں کو تلقین کر سکتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، کیسے وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں جو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے، کس نے کہا، کس نے اختیار دیا، اور کل قیامت کے دن کون اختیار رکھنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا؟ انا الملک انا الجبار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں جبار ہوں۔ کون ہیں جو اپنے آپ کو اختیار والا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء اولو العزم نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بھلا یہ بات کہاں تک درست ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو یہ الزام ہے، دوسری چیز یہ کہ یہ بات امام جعفر صادق کہیں اور قیامت کے دن کی وہ ذمہ داری لیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو شرک سے جوڑنا ہے امت کو، اور یہ کام آل بیت رسول کا نام لے کر کے شیعوں نے کیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کو تاریخی تناظر میں۔ آپ ایک بات اچھی طرح سے اس بات کو جان لیں کہ یہ چیز ہمارے عوام کے بیچ میں، نادانوں، لا علم لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے پیچھے ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں کوئی لکڑہارا رہتا تھا، اور اس نے کنڈے پر عمل کر لیا تو مالدار ہو گیا، وہ مالدار ہو گیا، اس کے گھر والے مالدار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد برائی کر دیا تو فقیر بن گیا، اور اس کی وزارت چلی گئی، اور اس کی خوشحالی ختم ہو گئی۔ اس طرح سے یہ پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں۔ مدینے میں کوئی بادشاہ تھا، کوئی وزیر تھا، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش غالباً سن 80 ہجری میں، اور وفات سن 150 میں یا 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیو، نہ پیدائش رجب میں ہوئی ہے اور نہ وفات رجب کے اندر ہے، کوئی معاملہ رجب کا ہے نہیں۔ اور یہ خلافت بنو عباسیہ کا دور ہے، جس میں دارالخلافہ کبھی بھی مدینے میں نہیں رہا، مدینے میں رہا ہی نہیں۔ کہاں بادشاہ، کہاں وزیر، یہ سب بے سر پیر کی باتیں ہیں، جیسا کہ علماء نے اس کی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 22 تاریخ کو خاص کر لیا گیا ہے، 22 تاریخ کو نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے اور نہ ہی وفات ہے، تو آخر کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی؟ یا کوئی پس منظر بھی بیان نہیں کیا کہ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ بات حقیقت میں کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ امام جعفر صادق نے اس طرح کی بات کہی۔ امام جعفر صادق کی سیرت آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں، یا سیرت کی کتابوں میں جہاں ان کی زندگی لکھی گئی اس کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی بھی کتاب کے اندر ایسا کوئی واقعہ غلطی سے بھی نہیں ملے گا جس میں انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہو جو بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ماہ رجب کی 22 تاریخ کو پورے طور پر کنڈے کا ایک بہت لمبا سلسلہ چلتا ہے ہمارے بھائیوں کے یہاں۔ میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز اصل میں یہ ہے کہ یہ کام شیعوں کا ہے، یہ کام رافضیوں کا ہے، جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے نفرت رکھتے ہیں، جو لوگ آل بیت رسول کا نام لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ اصل میں امام جعفر صادق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، امام جعفر صادق کا صرف حوالہ ہے۔ یہ حوالہ اہل بیت رسول کی وجہ سے میرے بھائیوں، ان لوگوں نے سب سے پہلے شیعوں نے اس حوالے کے ذریعے سے اپنے شیعوں کے بیچ میں اس چیز کو پھیلایا۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ دراصل 22 رجب کو سن 40 ہجری میں، 22 رجب سن 40 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات پر خوشی منانے کے لیے یہ کنڈے بھرے گئے تھے، شیرینی پکائی گئی تھی، پوریاں تیار کی گئی تھیں، کھایا گیا تھا، کھلایا گیا تھا، کھایا اور کھلایا جاتا تھا، تقسیم کیا جاتا تھا، اور خوشی منائی جاتی تھی شیعوں کے یہاں کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اصل میں مسئلہ تھا، لیکن اب یہ چیز سنیوں میں کیسے پھیلائی جائے، سنیوں میں کیسے شامل کیا جائے، اس کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حوالہ دے دیا جائے، آپ کے آل بیت رسول کا حوالہ دے دیا جائے، اور اس حوالے سے کوئی کہانی بنا لی جائے، کوئی واقعہ وضع کر لیا جائے، اور اسے سنیوں میں دھیرے دھیرے پھیلا دیا جائے، اور یہ چیز چھپا دی جائے کہ اس کے پیچھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات پر خوشی کا معاملہ چھپا ہوا ہے، اسے چھپا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اور ہوا یہی
ہوا یہی کہ ان لوگوں نے دھیرے دھیرے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے پورا واقعہ گھڑا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سنیوں میں پھیلا دیا. سنیوں نے آل بیت رسول کا نام سنا تو انہیں بہت زیادہ محبت اور ظاہر سی بات ہے کہ لگاؤ ظاہر ہوا, اور اس کی بنیاد پر یہ کوڑے کی رسم بڑی آسانی کے ساتھ شیعوں سے نکل کر کے سنیوں میں بھی داخل ہو گئی. میرے بھائیو, یہ ہے اصل میں مسئلہ اس کا. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں اصل کردار رافضیوں کا ہے, شیعوں کا ہے, اور ان کے ذریعے سے یہ چیزیں سنیوں کے اندر شامل ہوئی, داخل ہوئی ہیں, اور انہوں نے بہت ہی زیادہ چالاکی سے یہ کام کیا ہے. میرے بھائیو, تو دراصل اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ کوڑے کی رسم دراصل شیعوں کی طرف سے, رافضیوں کی طرف سے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات پر خوشی کا جشن منایا جاتا ہے, اور اسے اتنی آسانی کے ساتھ, اتنی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں میں, سنیوں میں شامل کر دیا گیا تاکہ یہ لوگ بھی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے, دولت حاصل کرنے کے لیے, اور آخرت میں حضرت امام جعفر صادق کا دامن پکڑنے کو ملے گا, اور وہ بیڑا پار کرا دیں گے, مشکل حل کر دیں گے, بخشوا دیں گے. اس لالچ میں سنیوں نے بھی بڑی دھوم دھام سے یہ کام کرنا شروع کر دیا. یہ میرے بھائیو, یہ تاریخی حقائق ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ 22 رجب کی تاریخ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا آل بیت رسول سے کوئی تعلق نہیں, اس کا امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں, اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ حضرت معاویہ کی وفات پر خوشی منائی جاتی ہے, اس کا جشن منایا جاتا ہے, اور اسی چیز کو شیعوں نے دھیرے دھیرے سنیوں میں شامل کرنے کے لیے امام جعفر صادق کا حوالہ دے دیا. میرے بھائیوں, اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر شیعوں کے کیلنڈر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ اپنی تاریخوں میں, اپنی دنوں میں, جو کیلنڈر کے جو دن ہوتے ہیں ان میں جو دن خوشی کے ہوتے ہیں اس کو ایک الگ رنگ سے نمایاں کرتے ہیں, جو دن غم کے ہوتے ہیں اس کو الگ رنگ سے نمایاں کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ سوگ منانے کے لیے, غم منانے کے لیے کالے اور سیاہ رنگ کا استعمال کرتے ہیں, اور خوشی منانے کے لیے سفید سرخ رنگ کا استعمال کرتے ہیں. 22 رجب کی تاریخ میں میرے بھائی شیعہ کیلنڈر کا اگر مطالعہ کریں تو شاید ہمیں اور آپ کو اس کا علم ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ شیعوں کے کیلنڈر میں رجب کی 22 تاریخ کو لال کیا ہوا ہوتا ہے, سرخ کیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر معاویہ کی موت کا تذکرہ کیا گیا ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ رویہ, یہ جو رسم ہے, بدعت کی رسم, شرک کی رسم, اور یہ چیز آل بیت رسول سے محبت کے نام پر پھیلائی گئی ہے, اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دراصل شیعوں کی کارستانی ہے. شیعوں نے, رافضیوں نے اس طرح سے اہل سنت کو بھی اسی میں شامل کر دیا, اور یہ بھی انجانے میں, لا علمی میں میرے بھائیوں, اور جوش میں, جذبے میں اور جذبات کی وجہ سے اس کام پر لگ گئے. اور آج بڑی تعداد میں سنی بھائیوں کی, میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں یہ لوگ کوڑے کی رسم مناتے ہیں, اور بڑے اہتمام سے 22 رجب کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. کوڑے لائے جاتے ہیں, بھرے جاتے ہیں, شیرینیاں بنائی جاتی ہیں, حلوے بنائے جاتے ہیں, پوریاں تیار کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد امام جعفر صادق کی نیاز کر کے اسے کھایا اور کھلایا جاتا ہے. اور اس کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ شاید زندگی کا سب سے بڑا کام یہ ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان محتاجگی سے باہر نکل جائے گا, مسکینی سے باہر نکل جائے گا, فقر سے باہر نکل جائے گا. جبکہ یہ دراصل ایمان و عقیدے کا فقر ہے, یہ جہالت ہے, یہ علم کی میرے بھائیوں, یہ علم کی محتاجگی ہے, جس کی وجہ سے انسان اس حد تک اتر جاتا ہے جہالت اور لا علمی میں کہ شرک اور کفر کو بھی نہیں سمجھتا, بدعت و خرافات کو بھی نہیں سمجھتا, اور اسے سراپا نیکی سمجھ کر کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے عوام و خواص کو, سنیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, حقائق کی روشنی میں, کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی, اور دین کے کاموں کو انہی سورسوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.